بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اور تازہ ترین اطلاعات۔ بہت گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے۔ گریٹ گیم ہے سازشیوں کے درمیان، سازشی عناصر کے درمیان جو مٹھی بھر ہیں، جو سازشوں کے ذریعے اب تک ملک کو برباد کر چکے ہیں اور مزید ملک کو خدا نخواستہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اب داستانیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں، ان کی داستانیں اب شائع ہو رہی ہیں، اور وہ شائع بھی ایسی جگہوں سے ہو رہی ہیں کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ امریکہ میں ہو رہی ہیں، برطانیہ میں ہوں گی، یورپ میں ہوں گی، اور شاید ہی ان کی کوئی تردید کر سکے، کیونکہ باہر جو کچھ شائع ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور اب ان ڈاکومنٹس کے ساتھ، پروفز کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ وہ سارے کالے کرتوت، وہ لچھن وہ سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، نہ صرف انٹرنل پلیئرز کو پتہ چل چکا ہے بلکہ ایکسٹرنل پلیئرز کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کو بیوقوف بنایا گیا، ان کو ماموں بنایا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ بتایا گیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے پاس ہی سب کچھ ہے اور میں ہی سرو کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی سرو نہیں کر سکتا، باقی سب الو کے پٹھے ہیں، یہ کہا گیا، اور باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور پہلا ڈاکومنٹ شائع ہو چکا ہے، اس کا پہلا ڈاکومنٹ شائع ہو چکا ہے، اور وہ ڈاکومنٹ اس میں کافی کچھ ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید آپ دیکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں حالات ذرا تھوڑے سے یہ 2-3 دنوں میں کافی گمبھیر، ایسا لگے گا کیسے خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہونے والی ہے، کوئی جنگ چھڑنے والی ہے، کوئی ملک دشمن ملک حملہ کرنے والا ہے، اس طرح کی باتیں، اور پیڈ قسم کی ریلیاں نکلوائی جا رہی ہیں، پیڈ ریلیاں نکلوائی جا رہی ہیں، اور ان میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب موصوف بہت زیادہ مقبول ہیں، اور یہ ایوب خان صاحب کو بھی یہی دکھایا گیا تھا، اور ایوب کو بعد اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کو بھی یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ بہت مقبول ہیں، اور باہر لوگ سڑکوں پہ تھے، یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اب بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہوتے ہیں 2-3 لوگ ہوتے ہیں، اور 2-3 لوگوں کا کام ہی ہے بجائے اس کے کہ وہ ادارے کو سرو کریں، وہ ذاتی غلام بن جاتے ہیں، صرف اپنے چند مٹھی بھر فوائد کے لیے، چند فائدوں کے لیے وہ ادارے کے بجائے وہ ذاتی غلام بن جاتے ہیں، اور ایسے جو کردار ہیں وہ ہر جگہ ہر وقت کارآمد ہوتے ہیں، اور وہ جانے والے کی بھی پاکٹ میں ہوتے ہیں، آنے والے کی بھی پاکٹ میں ہوتے ہیں، موجودہ کی بھی پاکٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، اس لیے جی اب شاید اس طرح کا نہ چل سکے، اب آنکھیں کھولنے کے لیے کافی کچھ ہے اور کافی میٹیریل موجود ہے، تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ نمبر 1، لانگ مارچ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب عام انتخابات کی تیاریاں بھی پیرالل شروع کر دی گئی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت اس وقت مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف ان کے درمیان ایک مثبت بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی، ہم چیف الیکشن کمشنر کو بھی دوبارہ سے ان کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، نئے چیف الیکشن کمشنر، نئے الیکشن کمیشن کے ممبران آ سکتے ہیں، اور مل بیٹھ کے ایک صاف شفاف الیکشن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، اور ہمیں جس طریقے سے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا، وہ دشمنی ایس سچ اس طرح سے نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں، کیونکہ اس وقت جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں، اور وہ کھلے عام بتا چکے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ کون کنٹرول کر رہا تھا، اور اس میں بھی سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب پہ ڈال دیا گیا، اور بتایا گیا بند کمروں میں بیٹھ کے کہ یہ سارا کچھ جنرل فیض حمید کر رہا تھا، وہ ہی سب کچھ کر رہا تھا،
وہی گرفتاریاں کروا رہا تھا، وہی ڈان تھا، وہی سب کچھ تھا، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ اب سمپل سی بات ہے، سادہ سی، کہ جب پاناما آیا اس وقت ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید صاحب، یہ جس پوزیشن پہ آج جنرل فیصل ہیں، میجر جنرل فیصل، اور اس وقت یہ تھے میجر جنرل فیض حمید، اور ڈی جی آئے تھے نوید مختار صاحب۔ یہ اس وقت سچویشن تھی۔ تو اس کے بعد ڈی جی سی رہے، الیکشن بھی اسی طریقے سے ہوا۔ ڈی جی سی فیض صاحب تھے، آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے، الیکشن بھی ہوا انہی کی نگرانی میں، اسی سیٹ اپ میں، اور نوید مختار صاحب ڈی جی آئی تھے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ یہ سارا کچھ فیض حمید نے کروایا ہے جی، اور خود پوتر بن گئے۔ جب یہ خود پوتر بنے تو اس کے بعد پھر نیب، اور اس کے بعد گرفتاریاں، فلاں گرفتاری، فلاں رہائی، فلاں گرفتاری، فلاں رہائی، کہا گیا جی یہ بھی سارا کچھ انہوں نے کروایا۔ اب جو آرمی کو سمجھتے ہیں کہ چین آف کمان ہوتا ہے، اس میں ایک 2 اسٹار کیا کر سکتا ہے، اکیلا 2 اسٹار کیا کر سکتا ہے جب تک اس کو حکم نہ ملے۔ اور اس وقت بھی جو مقدمات درج ہوئے، یہ کیا ارشد شریف صاحب پہ جو مقدمات درج ہوئے، جو میرے پہ ہوئے، جو سمیع ابراہیم صاحب پہ ہوا، ایاز امیر صاحب کو مار پڑی، عمران ریاض خان کو پہ مقدمات ہوئے، ان کو جیل ڈالا گیا، جمیل فاروقی کو جیل میں ڈالا گیا، شہباز گل ہیں، اعظم سواتی ہیں، یہ سب کچھ کیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے؟ تو ماضی میں بھی کیا اسی طرح ہو رہا ہے؟ تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل جاتی ہیں، وہ چیزیں کھل چکی ہیں، اور سارا منظر نامہ جو ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے۔ لہٰذا اب بھی یہ سارا کو جو کچھ کیا گیا وہ بھی اپنے لیے کیا گیا تھا، اپنے لیے کیا گیا تھا صرف، اور کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کو اقتدار دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، گھر سے بلا کے جو سارا کچھ کیا گیا۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، اور بتانے والوں نے بتا دیں، اور پوچھنے والوں نے پوچھ لیں، اور سب پورا کھیل سمجھ آ گیا۔ اب جانے کی تیاریاں، رخصتی کا وقت ہے، تو اس میں پولیٹیکل پلیئرز آپس میں، اب یہ تھا کہ ان کے آپس میں ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کے مد مقابل کیا جائے، ادھر سے عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آئیں، ادھر سے معاملات خراب ہو جائیں، اس کے بعد پھر موقع ملے کہ جناب ٹھیک ہے لانگ مارچ کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں، آپ ذرا کچھ کریں پھر بارگیننگ۔ وہ ساری چیزیں سمجھ گئے ہیں پولیٹیکل پلیئرز۔ عمران خان صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لہٰذا سب کو پتہ چل گیا، اور اب بات چیت جو آگے بڑھ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کر چکی ہے ایک آفر، عمران خان صاحب جواب دے چکے ہیں، اور اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی، اللہ کرے یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ کرے یہ دھوکہ نہ ہو، کیونکہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میثاق جمہوریت بھی کیا تھا، تو میثاق جمہوریت کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنی صداقت ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو بیک ڈور چینل پہ رابطوں کی تصدیق، عمران خان صاحب نے خود بھی بتا دیا کہ میرے تک ساری باتیں پہنچی تھیں، میں نے جواب دے دیا ہے، اور کہ الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد ہم سب بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیٹیلز جاری کی ہیں اس کے مطابق جو آیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ ریڈی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی بھی تیار کر لی گئی ہے، بیلٹ پیپرز کے لیے کاغذ بھی حاصل کر لیا گیا ہے، اور عام انتخابات کے لیے غیر حساس میٹیریل بھی خرید لیا گیا ہے، اور میٹیریل کی پرنٹنگ جاری ہے، حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہیں، انتخابی فہرستیں بھی اپ ڈیٹ کی جا چکی ہیں، پولنگ سٹاف کا تمام ڈیٹا بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور پولنگ سٹیشن کتنے ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس ڈیٹا بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور انتخابی عمل کی تربیت کی تیاری بھی مکمل ہے، اور آر ایم ایس کے استعمال کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے، اور آر او ڈپٹی آر اوز کی فہرستیں
تیار کی جا چکی ہیں، ان کا ڈیٹا تیار کر لیا گیا ہے، سرکاری افراد کی فہرستوں بھی 3 ماہ پہلے طلب کر لی گئی تھیں، اور آر اوز ڈی او آر اوز کی تقرریوں کا فیصلہ الیکشن کے بالکل قریب ہو جائے گا۔ 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں آر اوز سے متعلق، عدلیہ، بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کے افسران اس میں شامل ہوں گے۔ عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس 22 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اس میں ساری بریفنگ دی جائے گی، اور انتخابات میں 10 ماہ باقی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے جی کہ عام انتخابات 2023 میں ہوں تب بھی تیار ہیں، اور آج بھی اگر اعلان کر دیا جاتا ہے تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ اب اگر اس میں صداقت ہے اور 100% اخلاص پایا جاتا ہے، مخلص ہیں مسلم لیگ نواز، اور ٹائم گین کرنے کے لیے نہیں ہے اور کوئی دھوکہ فریب نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت مارچ اپریل میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، مارچ اپریل میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، اور عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی اس پہ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اس سے پہلے جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہے، یہ سارے جو تحفظات ہیں ایک دوسرے کے وہ دور کیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، ای وی ایم کا ایشو ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بدترین حالات کی طرف بڑھ رہی ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ اس طرح سے معاہدے نہیں ہو رہے، اور میثاق معیشت بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک سنجیدہ نوعیت کی ایفرٹ ہو رہی ہے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ یہ کب تک، کیونکہ 22 نومبر آج ہے، 21 تاریخ ہے جی آج، اور 22 نومبر کو یعنی کہ منگل کو اجلاس بلایا گیا ہے، اور منگل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سوٹیبل اعلان ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جواباً عمران خان صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے، تو 26 سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور 26 سے پہلے یعنی کہ لانگ مارچ کے آنے سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اہم ترین اس وقت نواز شریف صاحب اور نے خود یہ اپنے ہاتھ میں چیزیں لی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب چونکہ کمپرومائزڈ اور کمزور تھے، ہو چکے ہیں ثابت پرائم منسٹر، کیونکہ وہ اس طریقے سے ایگریسولی آگے نہیں، بلکہ اطلاع یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب صبح اور شام، صبح آنے سے پہلے اور شام جانے سے پہلے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا کے جاتے ہیں کہ جناب آج ہم نے حضور یہ کیا ہے، اور یہ چیزیں پینڈنگ ہیں، یہ ہو گئی ہیں، تو حضور کچھ اور ہے تو بتائیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی لیے اب جو اطلاع ہے ہمارے پاس، جیسے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی ہو جائے گی اناؤنسمنٹ، اس طرف سے کوئی پازیٹیو رزلٹ آتا ہے، تو نئے آرمی چیف کا بھی اعلان کر دیا جائے گا، اور نئے آرمی چیف سے متعلق بالکل یہ واضح طور پہ ہے کہ نیا آرمی چیف وزیر اعظم اپنا اختیار مکمل طور پہ استعمال کریں گے، اور ان کے اس اختیار پہ کسی قسم کی کسی بھی طرف سے کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی، اور نہ ہی کوئی قدغن قبول کی جائے گی، اور اس پہ تمام پولیٹیکل پلیئرز اور ایون انسٹیٹیوشنز بھی اتفاق کرتے ہیں، متفق ہیں۔ تو دیکھیے جناب، انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔